اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بعض مغربی ممالک اس بات پر بہت سیکھ پا ہیں کہ پاکستان میں تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم کر دیا جائے۔ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی ختم کیا جائے اسے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپیکٹ اور محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہو۔ گویا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تعلق کی درستگی کا نام ہے، باقی سب کچھ اس کے تابع ہے۔ یوں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق بہت سے لوگوں کا ہے، اور یہ تعلق کئی قسموں پر محیط ہے، مگر یہ تعلق درست بھی ہو سکتا ہے اور نادرست بھی ہو سکتا ہے۔ بارگاہ رسالت سے تعلق درست ہو جائے تو اس درستگی تعلق کا نام ایمان ہے۔ یہاں ایک وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ استعمال کیا ہے، یوں نہیں کہہ دیا گیا کہ تعلق ہے۔ تو اگر تعلق میں خفیف ہو، ایسا نادرستگی پائی جائے، تو ایسا تعلق، ایسے الفاظ جو نادرست ہوں، وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ جو نادرست تعلق ہے، یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر ایمان نہیں ہو سکتا۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید میں خطاب کا اسلوب دو طرح کا ہے۔ ایک خطاب عام ہوتا ہے، جیسے یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس سے وہ باتیں کرنا مقصود ہے جو ہر ایک کے مطلب کی ہوں اور ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی ہوں۔ فرمایا سورۃ النساء، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی۔ اس آیت میں معرفت رب اور تقوی کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، مگر مخاطب کرتے ہوئے اہل ایمان اور کافروں میں فرق نہیں رکھا گیا کہ جنہیں خطاب کیا جا رہا وہ اس کو مانتے بھی ہیں رب کو یا نہیں۔ اس تمیز کے بغیر فرمایا یا ایھا الناس، اے نسل انسانی۔ یہ اسلوب اس لیے اختیار فرمایا کہ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو مانتا ہو تو ہر کوئی طریقہ توحید پر مانتا ہے، کوئی بطریقے شرک مانتا ہے، کسی کا ماننا مقبول تھا، کسی کا ماننا مردود تھا، مگر اپنے اپنے رنگ میں ہر کوئی مانتا تھا۔ اس لیے بلا امتیاز ہر ایک کو مخاطب کر لیا ہے، اے لوگوں کہہ دیا گیا۔ الحم سے والناس تک جہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کی بات کی ہے تو عام خطاب کیا ہے، یعنی کہ لوگوں کو کہا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کو بھی خطاب عام کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، آپ فرما دیں اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور دوسرا اسلوب خطاب خاص ہے جس میں صرف اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا۔ ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ، یعنی کہ ایک عام اسلوب ہے جس میں سب انسانوں کو مخاطب کیا، ایک اسلوب خاص ہے جو کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا۔ کہا گیا اے ایمان والو، یعنی جو آلریڈی ایمان لا چکے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو،
اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہو۔ ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ میں چونکہ ادب رسالت کی بات ہو رہی ہے جو ایک خاص بات ہے، لہٰذا اس کا مخاطب عام لوگوں کو نہیں بنایا گیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واسطہ رکھنے والے غیر مسلم بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، کفار و مشرکین بھی تھے، قبائل اور ان کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو اور مذاکرات بھی کرتے تھے۔ الغرض بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کوئی کرتا تھا، مگر یا الذین آمنو کے خطاب سے صرف اہل ایمان کو خاص طور پر مخاطب کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں اور ان ہی سے کہنا چاہتا ہوں جو اہل ایمان ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ باقی جو لوگ ہیں غیر مسلم، کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، وہ کہاں جائیں؟ فرمایا یہاں حقیقت ایمان کی بات ہو رہی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھانے کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ اہل ایمان ہی نہیں ہے تو انہیں اگلی بات کیا سمجھائے؟ جو بات کر رہا ہوں یہ لوگ اسے سننے اور سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی، کیونکہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عظیم دولت ہے جو قدر شناس نہیں، ان کو مخاطب ہی نہیں کیا گیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو یہ بات کی گئی ہے کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو بولتے ہوئے اپنی آوازیں میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا، گویا کہ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام تو پہلے ہی ادب والے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے تو دوسرے بھی بولتے تھے، انہیں ادب سکھانے کے لیے کیوں مخاطب نہ کیا؟ حالانکہ بے ادبی کا امکان زیادہ انہی کی طرف سے تھا جو دوسرے لوگ تھے، صحابہ تو پہلے سے ادب والے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھانے کے لیے مخاطب اس لیے نہیں بنایا گیا کہ جو راز ایمان بتایا جا رہا ہے وہ تو اس سے محروم ہے، وہ تو پہلے ہی محروم ہے اس سے۔ تو ناظرین اکرام، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو رب اپنی آفاقی کتاب میں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے اونچا نہ کرو، تو کیا یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے، خاکے بنائے جائیں، آپ کی شان میں گستاخی کی جائے؟ اس لیے پاکستان میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے جو قانون ہے، یہ در حقیقت قرآن پاک کا جو حکم ہے، اللہ کا جو حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپیکٹ کے حوالے سے ہے۔ کیونکہ جب رسپیکٹ پھر نہیں کرتا ہے، کوئی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہہ رہا ہو یا نہ کہہ رہا ہو، تو پھر غازی علم دین شہید اور ممتاز قادری شہید جو ہے وہ پھر اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ جناب 295 کے تحت پہلے انویسٹیگیشن کی جائے، دیکھا جائے کہ کس نے کیا یہ جرم کیا بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے یہ قانون انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور مسلمانان پاکستان اس قانون کو کسی صورت بھی چینج کرنے کی، تبدیل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دے سکتے۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا، محبتوں کی بزم میں محبتوں کی بات کر، تو شہد حلاوتوں کی بات کر، یہ ابو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا، کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔